बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 13 जून साल 2022 सुबह का वक्त, खूबसूरत सुबह, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? तरोताज़ा हैं, खैरियत से हैं, खुश व खुर्रम हैं। अल्लाह करे आप हमेशा इसी तरह से तरोताज़ा, खुश व खुर्रम, शाद आबाद रहें, आमीन। जी नाजरीन, हम पहुँचे हुए हैं तारीख़ हिंदुस्तान में पैदल सफ़र करते हुए, खलान वर्दी करते हुए, जंगलों में पहाड़ों में गिरते पड़ते पहुंचे हुए हैं 16वीं सदी में। और 16वीं सदी का वो दौर जब मुगलिया सल्तनत का आगाज तो हो गया हिंदुस्तान में, मगर दूसरे बादशाह यानी हुमायूं, मुगल बादशाहों के, मुगल खानदान का दूसरा चश्मो चिराग, बादशाह नंबर 2 हुमायूं, वो कैसे कब कहाँ वफात पा गया, ये पिछली किस्तों में बता चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा या नहीं सुना तो वो नीचे दिए हुए लिंक में जाकर पिछली किस्तें मुलाहिजा फरमाए, उसको पता चल जाएगा। बताना ये चाह रहा हूँ कि मुगलिया सल्तनत ने 300 मुगलिया ख़ानदान ने 300 साल तक हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, लेकिन यहाँ पे आकर 15 साल का गैप पैदा हो गया। कब? हुमायूं की फौतगी के बाद। हुमायूं के बाद जब इसका बेटा अकबर आके हिंदुस्तान की बादशाहत संभालता है तो ये 15 साल का वक्फा बन गया। और ये 15 साल का वक्फा बनाने वाला था कौन? शेर शाह सूरी जी। ये 1540 से लेकर 1555 तक का ज़माना मैं कि अभी आपको लिख के दिखाता हूँ। आज हम इसे ही डिस्कस करेंगे। 1540 से 1555 तक, ये तकरीबन ईस्वी की बात हो रही है। ये 15 साल का अरसा जो है, ये सूरी खानदान ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। और ये सूरी खानदान ही था, शेर शाह सूरी था, जिसने हुमायूं को यहाँ से भागने पे मजबूर किया। और उसके जाने के बाद, उसकी फौतगी के बाद, वफात के बाद, ये इतना तगड़ा था कि इसने आसानी के साथ हिंदुस्तान के तख्त पर कब्जा कर लिया। ये 1540 की बात है। 1540 जब, अच्छा, इसका असल नाम जो था, मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूं कि जो इसका असल नाम था वो फरीद शेर खान था। फरीद शेर खान। और इसको बोला जाता है, इसकी उर्फियत है, मशहूर है शेर शाह सूरी के नाम से। ये नोट फरमा लें, ये बार बार मुझे ना बताना पड़े। ये इसका उर्फियत थी, लकब था, इस नाम से ये मशहूर था। 1540 में ये हिंदुस्तान का बादशाह बना और 1541 में शेर शाह साहब जो थे, ये खुशाब में एक अपने आबाई किले में मुकीम था, रहائش पजीर था। कहाँ? खुशाब। ये हमारा सरगोदा को आगे क्रॉस करें तो मियाँ वाली से पहले एक शहर आता है खुशाब, वहाँ पे उसका नाम ये रहा, खुशाब। इस शहर में इसका था कोई कला, इसकी रहائشगाह थी बुजुर्गों की। उस वक्त यहाँ पे मुकीम था। 1541 में हिंदुस्तान का बादशाह होने के बावजूद इसने किया ये कि इसने सबसे पहले, मैं आपको अर्ज करता हूँ कि पंजाब का जो इंतज़ाम था, पंजाब का इंतज़ाम इंसराम जो था, ये 1500 कामरान के बाद, कामरान कौन था? हुमायूं का छोटा सुतीला भाई। उससे जब वो भी बेचारा फौत हो गया, मर गया, वफात पा गया, तो उसके बाद उससे इसने पंजाब का कंट्रोल और हाकमियत हासिल की और वहाँ पे अपना नायब मुकर्रर किया, हैबत खान नियाजी। पंजाब किसके हवाले किया? हैबत खान नियाजी। ये साहब थे, इसको इसने 1541 में पंजाब का हाकम मुकर्रर कर दिया।
اور سندھ کا جو علاقہ تھا اس کا کنٹرول اس نے دے دیا سردار اسماعیل خان کو. سندھ کا کنٹرول دیا سردار اسماعیل خان. یہ صاحب تھے جن کو سندھ کا کنٹرول دیا اس نے. ان کو سندھ کا حاکم مقرر کر دیا سردار اسماعیل خان کو, اور پنجاب کا بنا دیا ہیبت خان نیازی کے سپرد کر دیا گیا. اچھا, ہیبت خان نیازی نے تھوڑی ہمت کی ہے اور اس نے پنجاب میں جو بہت بڑے علاقے پنجاب میں شامل نہیں تھے ان کو فتح کیا. اور وہ کون سے 2 علاقے تھے؟ پاک پتن اور ملتان. ان صاحب نے پنجاب کو بڑا کرنے کے لیے 2 شہر فتح کیے, ایک پاک پتن اور دوسرا ملتان. یوں اس نے پنجاب کو وسعت دی. یہ اس نے اپنے طور پہ اپنی فورس استعمال کر کے یہ کارنامہ سر انجام دیا جس سے شیر شاہ سوری بہت خوش ہوا. اچھا, اب کیا ہوا 1541 میں کیا ہوتا ہے؟ آگے چلتے ہیں. اگلا سال آ گیا 1541. یہ 1541 کی اب آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جودھ پور کا حاکم تھا مالدیو. جودھ پور ایک علاقہ تھا, بہت بڑا علاقہ, اس کا حاکم تھا, حکمران تھا مالدیو. ان صاحب سے اس نے یہ کہا, مالدیو سے اس نے یہ کہا کہ تم ہمایوں کو دھوکے سے اپنے پاس بلاؤ, کیونکہ ہمایوں ابھی زندہ تھا, اس کو بلاؤ ذرا اپنے پاس, ادھر اپنے مہمان کے طور پر اپنے پاس بلاؤ تو میں اس کو گرفتار کر لوں گا. اب کہا یہ جاتا ہے کہ وہ نہیں بلا سکا, مالدیو جو تھا نا ہمایوں کو نہیں بلا سکا, اس لیے کہ یا تو ہمایوں کو خبر مل گئی, مخبری ہو گئی اس ساری چال کی, اس سارے دھوکہ بازی فراڈ کی فریب کی, یا پھر اس نے مالدیو نے دوستی کا حق ادا کیا اور اس نے ایویں کہہ دیا کہ میں نے اسے بلایا وہ نہیں آیا. تو پھر رزلٹ کیا ہوا؟ اس کی سزا دینے کے لیے شیر شاہ سوری نے اس کے ملک جودھ پور پر حملہ کر دیا. جودھ پور کو پھر اس نے فتح کر لیا اور جودھ پور پر چڑھائی کر لی, اسے فتح کر دیا. اور اگلے سال کیا ہوا؟ 1542 میں, اگلے سال پہ چلیں. میں اس پروگرام میں آپ کو شیر شاہ سوری کی فتوحات کے بارے میں صرف بتاؤں گا, اس کی جنگی جو اس کی زندگی رہی ہے. اس نے ٹوٹل 4-5 سال حکومت کی ہے ہندوستان پہ, اور پھر یہ مرا کب, کیسے, کہاں, یہ میں آپ کو اسی پروگرام کے آخر میں بتاؤں گا. اس ویڈیو تک, اس پروگرام کو آخر تک دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ پھر یہ شیر شاہ سوری کب, کیسے, کہاں اور کیوں مر گیا بیچارہ. نہ تو یہ قتل ہوا اور نہ کسی جنگ میں مارا گیا, یہ حادثاتی موت کا شکار ہوا, حادثے کے طور پر مر گیا. جی اب ہم بڑھتے ہیں 1542 کی طرف. 1542 عیسوی میں کیا ہوا؟ 1542 عیسوی میں اس نے مالوا پر چڑھائی کر دی. 1542 میں مالوا, یہ بہت بڑی ریاست تھی مالوا, اس کو فتح کیا. اور اس کے بعد اس کے رستے میں آ گیا چھوٹا سا ریاست تھی جسے گوالیار کہا جاتا ہے. گوالیار, اس کو بھی اس نے خیر سے آسانی سے فتح کر لیا. گوالیار سے کو بھی اپنے قبضہ قدرت میں لے لیا. آگے بڑھا, ابھی اسی سفر پہ تھا تو رستے میں دو سلطنتیں آئیں, ایک کا نام مانڈو اور دوسرا سارنگ پور. اسی سفر پہ اسی سال میں جب یہ آگے بڑھتا گیا تو 2 سلطنتیں رستے میں آئیں, ایک کا نام تھا سارنگ.
یہ نوٹ فرمائیں. اور دوسری یہ پہلے لکھ لیں, ایک کا نام تھا سارنگپور اور دوسرا مانڈو. یہ دو سلطنتوں کا ایک ہی بادشاہ تھا. یہ دو سلطنتوں کا ایک ہی بادشاہ تھا. اس کا نام تھا قادر شاہ. قادر شاہ صاحب تھے ان دونوں سلطنتوں کے مالک. انہوں نے کیا کیا قادر شاہ صاحب نے کہ بغیر لڑے ہی شکست تسلیم کر لی, اطاعت کر لی شیر شاہ سوری کی, اور اپنی فوج کی جان بخشوا لی. بادشاہ نے جب شیر شاہ سوری نے کہا کہ یہ لڑنے کو تیار نہیں ہے, یہ میرے تابع ہونے کو تیار ہے, میری حاکمیت تسلیم کرنے کو تیار ہے, تو پھر اس نے بھی اس سے لڑنا مناسب نہیں سمجھا. قتل و غارت گری یہاں پہ اس نے نہیں کری دونوں ملکوں میں, اور پھر آگے بڑھتا چلا گیا. آگے کیا ہوا 1542 کے بعد, میں آپ کو انتہائی اختصار کے ساتھ مختصر کر کے بتا رہا ہوں تاکہ جنگی اور فتوحات کی جو زندگی ہے شیر شاہ سوری کی وہ آج ہی کور کر لوں, تاکہ آنے والے 2-3 پروگراموں میں اس کی دیگر ایکٹیویٹیز پر نظر ڈالیں گے شیر شاہ سوری کی. لیکن میں نے اس کو علیحدہ کر دیا ہے. ایک تو اس کی انتظامی بادشاہت تھی, اس کو علیحدہ کر دیا ہے. اس کی اصلاحات تھی, اس کی بہتری تھی جو ہندوستان کے لیے اس نے کری. ایک طرف میں نے اس کی فتوحات کا سلسلہ رکھ دیا ہے, اور وہ آپ کے گوش گزار آپ کی خدمت میں ابھی اسی وقت پیش کرنے جا رہا ہوں. 1542 تک کا احوال میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کے بعد کیا ہوا جی, 1543 میں قلعہ رائے سین پر قبضہ کیا. یہ ایک بہت بڑا قلعہ تھا, قلعہ رائے سین. یہ 1543 میں شیر شاہ سوری صاحب نے 1543 میں قلعہ رائے سین پر قبضہ کر دیا. اور پتہ کیوں کیا؟ یہاں کا جو ہندو راجا تھا اس کا نام تھا پورن مل. پورن مل یہ بڑی دیر سے, بڑی دور سے شیر شاہ سوری کی نظروں میں تھا. پورن مل اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا ازلی دشمن تھا, پیدائشی دشمن تھا. اس نے اپنے ملک میں قلعہ رائے سین میں اپنے ملک میں سارے مسلمان مردوں کو قتل کروا دیا, اور جتنی عورتیں رہ گئیں مسلمانوں کی وہ ساری کی ساری سرداروں کے پاس, گورنروں کے پاس کنیزوں کے طور پر عطا کر دی گئیں, گفٹ کر دی گئیں. یہ تھا وہ ظلم و ستم کا پہاڑ جو اس پورن مل نے ڈھایا ہوا تھا مسلمانوں پہ. میں سمجھتا ہوں کہ شیر شاہ سوری نے یہ بہت بڑا کارنامہ سار انجام دیا کہ اس نے قلعہ رائے سین کو 1543 میں اینٹ سے اینٹ بجا دی اس نے. اور اس نے پھر دیکھیں اتنا پتھر دل آدمی تھا یہ پورن مل کہ اس نے جب یہ دیکھا کہ شیر شاہ سوری نے ہمارے ملک پہ حملہ کر دیا ہے تو اس نے سب سے پہلے, وہ کہتے ہیں نا کشتیاں جلانا, تو آپ نے سنا ہوگا سارے ناظرین نے, کشتیاں جلا کے لڑنا تو سنا ہوگا آپ نے. اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیوی بچے قتل کر دیے. پتہ ہے کیوں؟ تاکہ میں بے فکری سے لڑ سکوں. اس کی پتھر دلی کا آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس آدمی کی, پورن مل کی. اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیا تاکہ مجھے واپسی کی کوئی توقع, کوئی امید, کوئی کرن میرے لیے نہ رہے. اب میرے لیے ڈو اور ڈائی کا مقام ہوگا, مروں گا یا ماروں گا بس. بہادری کے ساتھ, دلیری کے ساتھ لڑا تو ضرور, لیکن بالآخر قتل ہوا شیر شاہ سوری کے ہاتھوں, مارا گیا. اور یوں ایک بہت بڑا کارنامہ شیر شاہ سوری کے فتوحات میں اضافہ, بہت بڑا نام قلعہ رائے سین, اس کو اس نے اپنے قبضے میں کر لیا. اس کے بعد پورن مل کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے بڑی بدسلوکی کی. وہ مجھے اچھا نہیں لگا کتابوں میں پڑھ کر, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کی بہو بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا شیر شاہ نے, وہ مناسب نہیں ہے. میں اس کا ذکر بھی یہاں پہ نہیں کروں گا. کتابیں اگر کسی نے پڑھنا ہو
تو وہ کتابوں میں پڑھ سکتا ہے، اویلیبل ہے کہ شیر شاہ سوری نے پورن مل کی پھر باقیات کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ مناسب نہیں تھا، وہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا، مسلمان فاتحین اس طرح کی حرکتیں نہیں کیا کرتے، ہمارا دین مبین ہمیں ان کاموں کی اجازت نہیں دیتا، لیکن بہرحال اس نے غصے میں آ کر یا مسلمان عورتوں کا بدلہ لینے کے لیے، وجہ کوئی بھی ہو، اس نے انتہائی بد سلوکی کی ان عورتوں کے ساتھ جو اس کی رشتہ دار تھیں، مناسب نہیں ہے۔ میں تو خیر ان کا ذکر بھی یہاں پہ نہیں کروں گا۔ آگے چل کے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ 1543 کے بعد ذکر آئے گا اب 1544 کا۔ 1544 اگلے سال کیا ہوا جی، یہ سن نوٹ فرمائیں۔ اگلے سال یہ ہوا کہ اس نے مارواڑا کی ریاست کو فتح کیا۔ نمبر 1 مارواڑا، یہ بہت بڑی ریاست تھی، مملکت تھی، ملک تھا۔ اس کو فتح کیا 1544 میں، اور اسی سال اس کی زندگی کی آخری فتح بھی اس کے نام رجسٹر ہوئی، اور وہ تھا کالنجر کی ریاست۔ نمبر 2 اسی سال کے آخر میں کالنجر، یہ ریاست اس نے فتح کی جو اس کی زندگی کا آخری کارنامہ اللہ پاک نے لکھ دیا تھا کہ یہ لے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ کالنجر کا قلعہ اس نے فتح کیا کب؟ 1544 میں۔ اسے بادشاہ بنے ہوئے تقریباً 4.5 سال ہوئے تھے جب اس نے یہ بہت بڑی فتح حاصل کی، اور ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی، یہ جنگ ابھی چل رہی تھی، جنگ ابھی جاری تھی۔ اب میں بتانے لگا ہوں اس کی موت کیسے ہوئی۔ جنگ ابھی جاری تھی کہ ان کے ہاتھ ایک بہت بڑا سٹور ہاتھ لگ گیا، ان کے قبضے میں آ گیا، جہاں پہ کالنجر کے راجہ نے بارود رکھا ہوا تھا، زیر زمین ایک سٹور تھا، تہ خانہ تھا، اس میں بارود رکھا ہوا تھا۔ اس کا معائنہ کرنے کے لیے یہ اس میں اترا، بارود خانے میں جب اترا تو اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ پتہ نہیں اس کے کسی سپاہی نے کسی غلطی سے یا کوئی سگریٹ نوشی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہاں پہ پڑے ہوئے بارود نے آگ پکڑی، اور یہ بری طرح سے جھلس گیا اپنے سپاہیوں سمیت۔ اس کا تقریباً 80% جسم جو تھا وہ آگ کے ساتھ جل گیا، اور اتنی جسامت جلن ہونے کے بعد جی تو اس بارود خانے میں 80% اور بری طرح سے جھلسنے کے بعد کئی دن یہ موت و حیات کی کشمکش میں رہا، زندگی اور موت کے درمیان اٹکا رہا، اور بالآخر مئی 1945 میں یہ قضائے الہی سے فوت ہو گیا، اور یوں غیر متوقع طور پر حادثاتی موت کا شکار ہوا۔ کون؟ شیر شاہ سوری۔ اب کیا ہوا اس کے بعد؟ اس نے 4.5 سال حکومت کی ہے ہندوستان پہ۔ یہ میں نے آج کے پروگرام میں آپ کو صرف اس کی جنگی کارنامے گنوائے ہیں، فتوحات کے بارے میں بتایا ہے، دیگر جو اس کے کام ہیں وہ اگلی 2-3 قسطوں میں آپ کو گنوا دوں گا کہ اس نے بہت اچھے کام بھی کیے، اصلاحات کے حوالے سے، تعمیرات کے حوالے سے، ملکی ترقی کے حوالے سے، خزانے کے حوالے سے بہت اچھے کام بھی کیے، لیکن وہ انشاءاللہ اگلی قسط میں بتاؤں گا۔ اب میں یہ بتا دوں کہ اس کے 2 بڑے بیٹے جو تھے وہ دعوے دار تھے اس کے بعد ہندوستان پر حکومت کرنے کے۔ یہ مئی 1945 میں فوت ہوا، حادثاتی موت مرا۔ کون؟ شیر شاہ سوری۔ پھر دیکھ لیں، یہ لکھ لیں، شیر شاہ سوری، جس کا اصل نام تھا فرید شیر خان۔ مئی 1545 کو یہ وفات پا گیا۔ اب اس کا جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام تھا عادل خان، مگر اس کا داع نہیں لگا، وہ بیچارہ نہیں بن سکا۔ چھوٹا بیٹا تھا جلال خان۔
छोटा बेटा जलाल खान इसका, बड़ा बेटा आदिल खान था और छोटा जलाल खान। ये दो बेटे थे इसके, ये नोट फरमा लें। ये दो बेटे थे इसके। छोटे बेटे जलाल खान को उसी महीने में मई 1945 में हिंदुस्तान का बादशाह मुकर्रर कर दिया गया और इसका नाम, इसका लक़ब बाज़ किताबों में इस्लाम शाह सूरी और बाज़ में सलीम शाह सूरी लिखा हुआ है। बहरहाल दोनों में से कुछ भी हो, मैं आपको दोनों लिख के दिखा देता हूँ। बंदा ये था जलाल खान और सलीम शाह सूरी। बाज़ किताबों में इसका लक़ब ये लिखा हुआ है और बाज़ किताबों में मैंने आपको बताया कि इस्लाम शाह सूरी, इस नाम से ये मशहूर हुआ। सलीम शाह सूरी ज्यादातर किताबों में दर्ज है, इसका लक़ब, इसकी उर्फियत। सलीम शाह सूरी जिसका असल नाम था जलाल खान, इसका छोटा बेटा था। बड़े को नहीं मिली बादशाहत, छोटे को मिल गई। वो क्यों मिली, कैसे मिली, फिर किसी वक्त आपको बता दूंगा, क्योंकि आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है जी। तो मेरा ख्याल है कि बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ, और वो होता है हमेशा की तरह आज का लफ्ज़। जी, आज का लफ्ज़ क्या, आज के अल्फाज बताता हूँ। दो अल्फाज हैं, क्योंकि उन दोनों में हम एक ही गलती करते हैं, एक किस्म की ही गलती करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक ही दफ़ा दोनों आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। पहला लफ्ज़ है, ये रहा, पहला लफ्ज़ क्या है, आपने पढ़ लिया होगा, शुजात, और दूसरा लफ्ज़ है मोहब्बत। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या गलती निकालने लगा है। गलती इनमें ये है, दोनों अल्फाज में एक ही गलती है कि हमने शुरू में दोनों अल्फाज के ऊपर पेश पर लगा दी है, मोहब्बत के ऊपर भी और शुजात के ऊपर भी। ये गलत किया हुआ है हमने, ये लफ्ज़ ऐसे नहीं है, ये अल्फाज ऐसे नहीं है। ये पेश मिटाएं दोनों के ऊपर से और दोनों के ऊपर ज़बर लगाएं। पहला लफ्ज़ बनेगा शजात, दूसरा बनेगा मोहब्बत। शुजात कोई लफ्ज़ नहीं होता, शजात होता है, बहादुरी, दलेरी। और दूसरा लफ्ज़ मोहब्बत नहीं, महब्बत, प्यार, उन्स, या जिसे जो भी कह लें आप। लफ्ज़ आपके दोनों जाने पहचाने हैं, मगर इसमें हम एक गलती करते हैं कि शुरू में पेश ना लगाएं, ज़बर लगाएं। असल में ये अल्फाज इस तरह से हैं ताकि इनका तलफ़्फ़ुज़ आप पढ़ने में, लिखने में, सुनाने में अच्छा लगे दूसरों को कि यार ये बंदा पढ़ा लिखा है, इसे कुछ पता है। ये आपके इल्म में इजाफे के लिए बताता हूँ जी। शुजात की पेश मिटाकर ज़बर की और मोहब्बत की मी जो पेश थी वो मिटाकर ज़बर की, और यूं शुजात और मोहब्बत दोनों अल्फाज बने। उम्मीद है आपको ये आज का सेगमेंट ये भी अच्छा लगा होगा जी। तो प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी सेगमेंट वो रोज़ की तरह हुआ करता है, आज की बात। जी नाज़रीन, आज की बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है अपने बाबा की लाडलियों के बारे में, यानी बेटियों के बारे में। अच्छा, कितना बड़ा दिल होता है इनका, कितना बड़ा जिगर होता है बेटियों का, कितने बड़े हौसले की मालिक होती हैं बेटियां कि बग़ैर कोई सवाल किए, बग़ैर कोई उज़्र किए, बग़ैर कोई शिकायत किए, बग़ैर कोई सवाल पूछे
اپنی سلطنت تک چھوڑنے کو تیار ہو جاتی ہیں اور پیچھے چل پڑتی ہیں اس بندے کے جس کے ہاتھ میں بابا ہاتھ دے دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ان کی اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ حوصلگی اور اعلیٰ ظرفی کا اور کیا ثبوت ہو سکتا؟ ان کے بڑے دل کا، بڑے جگر کا، بڑے حوصلے کا کام ہوتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنی بیٹیوں سے پیار کرنے کا، ان کی قدر کرنے کا اعادہ کریں اور وعدہ کریں کہ ان کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کے رکھیں گے، اپنے دل کے قریب رکھیں گے۔ یہ تھی جی آج کی بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔